जी सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। गुज़िश्ता 3 दिनों से जब से बजट 2020 और 21 बलूचिस्तान का सामने आया है, बड़ी पुरमगज़ जामे सियासी, माशी, माशरती, समाजी एतबार से काफ़ी खूबसूरत तकरीरें, तजावीज़ सुनने को मिल रही हैं। बजट दरअसल यकीनन बलूचिस्तान अभी तक इस वक्त एक डिपेंडेंट प्रोविंस की है। बात नहीं कि आपको 2030 में दे देंगे। बलूचिस्तान इस वक्त भी, जनाब स्पीकर साहब, अगर आप लोग खुद कन्वर्सेशन करना चाहे तो आप लोग पहले अपनी कन्वर्सेशन कर लें, फिर मैं तकरीर करता हूँ। नहीं, वो बैठ के बात कर रहा है सरदार साहब। जी सनाब, सॉरी आपका। थैंक यू। आप हमारी तकरीरों का जवाब दे देंगे सरदार साहब। आप फिर हमारी तकरीरों का जवाब देंगे ना। जाम साहब देंगे, जहूर साहब देंगे, आप देंगे, सब। वो 2030 में देंगे, पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। सरदार साहब की जब हमने कोरोना पे यहाँ पे बात की, सरदार साहब ने कहा कोरोना शुरोना नहीं है, इस पर गोल काल है, सब ठीक है। सबसे बड़ा मास्क उन्होंने पहना हुआ है। तो लोग हमसे पूछते हैं ये सरदार साहब वाला फार्मूला कहाँ गया कोरोना का। तो शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं चलो अभी नीचे तक तो आ गए। इस वक्त बलूचिस्तान में काफी दिनों के बाद हमारा बजट इजलास हुआ है। बलूचिस्तान में काफी और भी सियासी मसाइल, इस दरमियान में सियासी और समाजी मसाइल रूनुमा हुए। कोरोना के खतरात के बावजूद बलूचिस्तान में नौजवान, सिविल सोसाइटी, बल्कि सियासी जमातें इतनी सरगर्म नहीं थी, लेकिन सिविल सोसाइटी ने उठकर इस इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ सबसे भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद इसी तरह तुम का एक वाक़या हुआ जिसमें एक और खातून जो है शहीद कर दी गई। पहले वाले वाक़े में एक खातून शहीद कर दी गई, उसका बच्चा जख्मी हुआ। इसके अलावा क्वेटा में बिलाल नूरजी का वाक़या हुआ। और यकीनन इस बजट में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट नवाब साहब ने जो सुबह तकरीर की हमारे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है। तकरीबन बलूचिस्तान के बजट का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अमन व अमान पे 60 से 70 अरब रुपए के करीब साल के आखिर तक जो है वो खर्च कर देते हैं। मैं सिर्फ कल परसों ये एक और वाक़या जब यहाँ पे हमारी असम्बली के सामने हुआ, हमारे बच्चे और बच्चियाँ वो बाहर आईं, उनके एहतजाज बहुत ही मुनफरिद था। वो ये कह रहे हैं कि हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें ज़्यादा देर बिजली चाहिए ताकि हम उस रोशनी के ज़ेर साया बैठ के पढ़ सकें, हमें दुनिया में जो मौजूद जो कौमें या उनके बच्चे या उनके तालिब इल्म फ़ायदा उठाते हैं, एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। 3G है, 4G है, या इससे भी बेहतर अगर हो सकता है, ये हमें फराम करें ताकि ये जो 5-6 महीने हमारे तालीम के ख़राब हुए, मर्ज की निशानदेही कर रही हैं। और जब तक हम उस मर्ज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इन छोटे मोटे सिम्टम्स का भी इलाज नहीं कर सकते। ये हमें बताना चाह रहे हैं, ये हमें वार्न करना चाह रहे हैं कि हमारे यहां कुछ चीजों से की खामी और कोताहियां हम में से हो रही हैं और हमने इनको किसी न किसी तरीके से हैंडल करना है।
जो डन्नुक के वाक़े के हवाले से गिरफ्तारियां हुई, तुम के हवाले से अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, कोयटा वाक़े के हवाले से, बिलाल नूरजी वाक़े के हवाले से भी गिरफ्तारियां हुई, खुशाइंद चीज़ें हैं। कल के तुलबा के साथ फिर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात से पहले मसला हल होना चाहिए था, मुज़ाकरात हुए, वो मसला हल हुआ, ये भी एक खुशाइंद चीज़ है। मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के, क्योंकि इस हमारे PSDP में शामिल नहीं है, जो हमारे नौजवानों ने, तुलबा ने और तुलबात ने जो एहतजाज किया है, ये हमारा एक अभी बलूचिस्तान में आने वाले 10 से 15, 20 सालों या 30 सालों की मुसलसल ज़रूरत है। वो है, हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जानी चाहिए। मैं पहली दफ़ा असेंबली में आया, मैंने कहा ये टूटे मूटे माइक हमारे काम नहीं आते। आज यहाँ अगर बड़े बड़े प्रेजेंटेशन के बोर्ड लगे होते तो शायद बहुत से हम अपनी स्पीचेस, बहुत से ग्राफ, बहुत से डिटेल तफसीलात हम यहाँ पर दिखा रहे होते, जिससे सारे यकीनन हमारे अराकीन असेंबली, सेक्रेटरी साहिबान या महकमों के सरबरान इससे कम से कम मुस्तफीद होते। एक पर्सपेक्टिव मेंबरान का जो आ रहा है, वो पूरी दुनिया में इसकी जो है सहूलियात मौजूद हैं कि कोई दूर से बैठा है, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन पेश करना चाहें तो जनाबे वाला, मैं ये समझता हूं ज़हूर साहब, आप और जाम साहब, अगर कि आप लोग तकलीफ करके ये जो बच्चों ने एहतजाज किया है, एक तो ये है कोरोना की वजह से ये जिन घरों से ताल्लुक रखते हैं वो सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के सारे बच्चे हैं। बलूचिस्तान में 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके माँ बाप, मैं जब हरान में गया था कि वहां पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे पास आए कि हम ये फीस अदा नहीं कर सकते, हम पे 4 लाख 5 लाख वाजिबुल अदा हैं, हम सबका मिल मिला के ये आप खत्म करवा दें। मैं आज आपसे ये गुजारिश करता हूं कि थोड़ी सी आप फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कम से कम बलूचिस्तान के जितने भी बच्चे हैं जिनके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हैं या जितने भी तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं, आप इनका बाकायदा तालीमी इदारों से इनका तफसीलात मंगवा के, ये 5 से 6 महीने का, ये हम सबका एक मुश्तरका मौक़िफ़ है, ये हम सबका एक मुश्तरका मुतालबा है कि ये फीसें माफ़ कर दी जाएं, ताकि कम से कम एक सपोर्ट स्टूडेंट्स को इससे बहुत बड़ा मिल सके। जनाब वाला, अब मैं आता हूं अहम एक इशूज़ के मुताबिक, जिसका जिक्र सुबह नवाब रेसानी साहब ने भी किया, अभी असद बलोच साहब ने भी किया। जाम साहब ने 4 जून को प्लानिंग कमीशन की मीटिंग से एहतजाजन वॉकआउट किया। मैं आज समझता हूं कि ये, मैं दोबारा चीजों में जाना नहीं चाहता, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है 18वीं तरमीम को मुख्तसर करने की, खत्म करने की। खत्म तो नहीं किया जा सकता, मुख्तसर करने की, यानी उसके हाथ पैर काटने के। और 18वीं तरमीम से जो सबसे बड़े कुछ फवायद हमें उस वक्त मिले थे, मैं हर फोरम पे भी कह रहा हूं, अभी 2-3 बड़े फोरम्स भी हुए थे। 18वीं तरमीम ने दरअसल कुछ बुनियादी हुकूक जो हैं उनकी जमानत हमें फराम कर दी, आजाद अदलिया की जमानत हमें फराम कर दी। इसके अलावा मुश्तरका कानून साजी की जो फहरिस्त थी वो खत्म करने का जो है मौका मिला, जो 43 के करीब करिकुलम लिस्ट में जो है सब्जेक्ट्स थे वो खत्म कर। अगर 18वीं तरमीम को, और 18वीं तरमीम के खतरे की वजूहात क्या बताई जा रही हैं, बताया ये जा रहा है इमरान उस पर बातचीत भी होगी कि इसमें मुझे ज्यादा मिला उसका। पहली बात तो यह है कि हमारे घर में रोटी ही पूरी नहीं आई। जब हमारी रोटी ही घर में पूरी नहीं आई, अब इसके बांटने पर लड़ाई तो बाद में करेंगे,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو وفاق نے 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ کے حوالے سے سسٹمیٹکلی یا ٹیکنیکلی بلوچستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، باقی کسی صوبے کو اتنا نہیں ملا ہے، سندھ تھوڑا سا اس سے متاثر ہوتا ہے. تو میں جام صاحب آپ سے، آپ کی تمام دوستوں سے، کیونکہ ایک موقف کلیئرلی آ رہا ہے، ہمیں متفقہ طور پر 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے اس اسمبلی سے وفاقی حکومت کے رویے، NFC میں ہمارے بجٹ میں کمی، فیڈرل PSDP میں بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر حصہ نہ دینے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس اسمبلی سے، اپنی اسمبلی میں متفقہ طور پر ہم سب کم از کم تھوڑی دیر کے لیے واک آؤٹ کر لیں. یہ ایک میسج ہمیں دینا ہوگا. یہی بات اسد بلوچ صاحب نے بھی کی، یہی بات آپ کے تمام دوست کر رہے ہیں. اگر یہ میسج ہم دے دیں گے، یہ ایک پروٹیسٹ اگر آپ وہاں کر سکتے ہیں، یہ پروٹیسٹ ہم مشترکہ طور پر، کیونکہ ہم نے NFC کے حوالے سے مشترکہ اور متفقہ قرارداد جو میں نے ہی پیش کی تھی اپوزیشن نے، وہ یہاں پر منظور ہوئی، جس میں ہم نے نئے کرائٹیریاز کی بات کی تھی. ہم نے بلوچستان کے 9% سے بلوچستان کا شیئر بڑھانے کی بات کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی 9% کی بجائے بلوچستان کا شیئر فردر جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا. یہ آنے والے دنوں میں کسی بھی حکومت کے لیے، کل آپ حکومت میں نہیں ہوں گے، اپوزیشن میں ہوں گے، کوئی دوسرے لوگ ہوں گے، ایک اجتماعی مسئلہ اگر بلوچستان کے حوالے سے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے نقصانات بلوچستان کو پھر سلولی گریجولی 86 80s 90s والے کانسٹیٹیوشن تو NFC میں ہے سچ، ہمارے کوئی کٹوتی نہیں ہوئی ہے. پچھلے اگر نہیں، اب میں ابھی چاہتا تو ابھی کلیئر کرو، یا تقریر میں چاہتا تقریر میں کلیئر کرتا ہوں. ایک بیسیکلی ہم کوئی غلط امپریشن سیٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کو جو ہے حقائق بتانا ضروری ہے کہ جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں. کے شیئر کے حوالے سے 2.87 ٹریلین بلوچ جو پورا ہمارا NFC کے حوالے سے شیئر ملنا تھا، اس میں جناب والا پنجاب کو 1.4 ٹریلین 1004 ارب جو ہیں ملے ہیں، اور بلوچستان کو 265 ارب روپے ملے ہیں، جس میں 30 سے 35 ارب روپے کم ہیں. اور یہ ظہور صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسلام آباد کی وفاقی حکومت نے جس طرح فگرز کے ساتھ کھیل کر ٹارگٹس کو جو ہے ریوائزڈ کیا، اور ان ریوائزڈ ٹارگٹس کی بنیاد پر بلوچستان کو 30 سے 35 ارب روپے سے محروم رکھا. بے شک اس سے اگر ہم سیاسی طور پر یہاں پر ایگری نہ کریں، لیکن یہ بات ٹیکنیکلی طور پر عیاں ہے کہ بلوچستان کے ساتھ وفاقی تعمیر و ترقی سے متعلق تھے. اس میں انرجی شامل ہے، اس میں ایجوکیشن شامل ہے، اس میں اریگیشن اور واٹر ریلیٹڈ شامل ہے، اس میں بلوچستان کی یہ جو ہم کیا کہتے ہیں خونی سڑکیں ہیں، ان کی تعمیر و ترقی شامل ہے. بلوچستان کے جو کوٹے سے شیئر تھا ہمارا 9% بلوچستان کو ملنا چاہیے تھا، جو NFC میں شیئر مل رہا ہے ہماری ملازمتوں میں 9% شیئر کا، یہ ساری چیزیں شامل تھی. اس بنیاد پہ جب فیڈرل PSDP میں انہوں نے فیصلہ کیا، اور انفارچونیٹلی فیڈرل PSDP میں بلوچستان کا حصہ، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ وقت کی کمی ہے، پھر اسد صاحب نے بھی کہہ دیا، باقی دوستوں نے بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ فیڈرل PSDP میں بلوچستان اس وقت سب سے محروم صوبہ ہے. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی.
اس کو اس کسی بھی فورم پر ہم نے بار بار احتجاج کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے سب سے اہم پروجیکٹ تھے، کوئٹہ سے کراچی کے لیے، کوئٹہ سے تفتان کے لیے، یا اس کے علاوہ ہمارے بولان والا پروجیکٹ ہے، بولان کی سڑک جو جاتی ہے سندھ سے ملاتی ہے، یا سی پیک سے متعلق ہماری سڑکیں، یا جو ویسٹرن رم ہے ہمارا جو بننا تھا جہاں پر سب سے زیادہ غربت ہے، انفارچونیٹلی ان تمام منصوبوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں واٹر سیکٹر میں یا دوسرے شعبوں میں کوئی بھی ایسی گارنٹی نہیں دی گئی بلوچستان کو جس سے بلوچستان کے عوام مطمئن ہو سکیں۔ جناب والا، اب میں آتا ہوں اپنے صوبائی بجٹ کی طرف۔ ہم نے 2 سال تک مسلسل پی ایس ڈی پی پہ یہاں پر بات کی، اور 2 سال تک پی ایس ڈی پی پہ جب بات کرنے کا ہمارا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں تو پھر ہمیں جو فارمولہ ہم اسلام آباد سے انصاف کا مانگتے ہیں، شیئر کا مانگتے ہیں، ہمیں وہی فارمولہ بلوچستان میں اپلائی کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام آباد کو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو فنڈز رقبے کے اعتبار سے دیا جائے، بلوچستان کو فنڈز پسماندگی کے اعتبار سے دیا جائے، بلوچستان کو فنڈز غربت کے اعتبار سے دیا جائے، بلوچستان کو فنڈ ٹیررزم سے متاثر ہونے کی وجہ سے دیا جائے، بلوچستان کو فنڈ جو ہیں وہ اس کی باقی جو فیکٹرز ہیں علاقوں سے شکایتیں آئیں، اور اس کے لیے کم از کم اگر ہم اور کسی بڑے فارمولے پہ نہیں جا سکتے تھے تو جو فارمولہ این ایف سی کا تھا، اگر ہم وہی فارمولہ بھی استعمال کرتے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں جام صاحب، نہ آج آپ کے دوستوں کی طرف سے کوئی شکایت آتی نہ یہاں سے شکایت آتی۔ یہ فورم لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، بحث کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا، ایک دوسرے کے خیالات سننے کا ہے۔ پرٹیکولرلی جو فارمولہ این ایف سی ایوارڈ سے جو ہم نے طے کروایا اسلام آباد سے 18ویں ترمیم کے بعد، پرٹیکولرلی 2010 میں، وہ کیا ہے کہ آپ 82% آبادی کے اعتبار سے دیں، آپ 10%، 10.3% غربت اور پسماندگی کے لیے مختص کریں، آپ 5% ریونیو جنریشن کے لیے کریں۔ کوئٹہ اگر ریونیو زیادہ جنریٹ کرتا ہے، آپ کوئٹہ کو 5% زیادہ دے دیں۔ جس طرح اسد صاحب نے کہا میرے علاقے سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، بارڈر ہے میرا، تربت سے ہوتا ہے، چمن سے ہوتا ہے، چاغی سے کل ہوگا، بیلا سے ہو سکتا ہے، ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، انڈسٹریز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ They must have 5 to 6%, 7% from that revenue generation share یا revenue collection share جو ٹیکس کلیکشن سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہم نے ان سے منظور کروایا وہ ہے انورس پاپولیشن ڈینسٹی کے اعتبار سے، کہ کیونکہ جب آپ کسی بھی علاقے کو ترقی دیتے ہیں، اگر وہ جیوگرافیکلی بہت بڑا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹے ڈسٹرکٹ میں آپ 5 کروڑ روپے دیتے ہیں اور اگر ایک بڑے ڈسٹرکٹ میں 15 کروڑ بھی دیتے ہیں تو وہ 5 کروڑ کے مقابلے میں کم پڑتا ہے، اس لیے کہ پر کیپٹا کاسٹ، پر کیپٹا ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑے جغرافیکلی سائز ایریاز والے ڈسٹرکٹ میں بڑھ جاتا ہے، اٹس آٹومیٹک۔ اب ہمارے بلوچستان میں یہ ہے کہ خدا کی مہربانی ہے، ہمیں زمین سے بہت بڑا نوازا ہے، 42-43% ہمارا زمین کا رقبہ ہے، بہت زیادہ ہمارا تقریباً 20 سے 22% ہم اپنا ڈال دیتے ہیں، ہمارے پاس پانی کا جو ہے پوٹینشل ہے، رقبہ ہے، وہ ایریا اگر آپ شامل کرتے ہیں۔ یہ وہ 4 فارمولے تھے، اگر یہ ہم بلوچستان میں پی ایس ڈی پی کی تقسیم کے وقت اس کو اگر تھوڑا سا انفورس کرتے یا اس پہ عمل درآمد کرتے تو تقریباً جو شیئر میں دیکھ رہا ہوں، میں پی ایس ڈی پی میں پڑھ رہا تھا، تو کافی جگہوں پر گریونسز جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے تھے، جو ڈسٹرکٹ کا ایریا آبادی کے حساب سے حساب کا شیئر تھا وہ مل جاتا تھا۔ باقی رہی پولیٹیکل شیئر جو پولیٹیکل بیسس پہ گورنمنٹ اپوزیشن کا، وہ والا بھی اتنا اس سے متاثر نہیں ہو جاتا تھا، کیونکہ جب آپ فیئرلی پاپولیشن کو، ڈسٹرکٹ کو، ایریا کو دے دیتے تو پھر جو ہے وہ باقی والا شیئر اس کا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جام صاحب کہ ہمیں تھوڑا بہت، کیونکہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، یہ اسی فورم کی ملکیت ہے، سیکریٹریٹ کی، کیبنٹ کے ہمارے معزز ممبران کی۔ میں ایک
ایک چھوٹی سی تجویز میری یہ ہے بالخصوص اس میں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ ورک آؤٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آبادی، رقبہ، پسماندگی، کوئٹہ سے ڈسٹنس، میرا ڈسٹرکٹ خاران ہے، خاران سے احمدوال روڈ جب 97 میں سردار اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے، میں MNA تھا اس علاقے سے، ایک لیٹر ہم نے جمع کروایا، مہربانی تھی، شیخ صاحب بھی اس وقت زیادہ جنرس تھے، سخی تھے، انہوں نے ہماری سڑک بنا دی تقریباً. اس کے بعد سے آج تک حکومت بلوچستان نے وہاں پر 1 روپیہ نہیں لگایا. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، کنیکٹیویٹی ہے، سب سے زیادہ روڈ ہے، ٹریفک ہے. اس وقت خاران میں کیونکہ ہمارے ہاں اسٹیٹکس اور ڈیٹا کی کمی ہے، بلوچستان میں خزدار اور خاران یہ 2-3 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو کپاس کی پیداوار میں، کچھ ہمارے اور ڈسٹرکٹ بھی اب آ گئے ہیں، ہوران وغیرہ، یہ اتنی کپاس اعلیٰ کوالٹی کی پیدا کر رہے ہیں کہ ایجپشن کاٹن سے بھی اچھی کپاس پیدا کر رہے ہیں. اور انہوں نے خود کپاس سے ہمیں اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا، لوگوں کی معیار زندگی بڑھی. لیکن اگر ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی بڑھ جاتی ہے تو میرے خیال میں ہمارے لوگوں کی ایگریکلچر اور بوسٹ اپ کرے گا، لوگوں کو اور فائدہ ملے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار نوکریاں دے دے، اس والی بات سے بھی لوگ شاید تھوڑا سا منہ موڑ کے خود ذاتی روزگار کی طرف اور زمینداری کی طرف آئیں گے. تو کوئٹہ سے فاصلے کو، ڈسٹنس فرام کوئٹہ، یہ آپ کا جو ایک فارمولے میں ہونا چاہیے تھا. بلوچستان میں فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے ایک فارمولہ جنگ سے متاثر علاقے یا بلوچ جو اسلام آباد کے ساتھ تنازع بلوچستان میں چلا 15 سال سے، جو بھی ہمارے کنفلکٹ زون ہیں جہاں جو براہ راست جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، آواران ہے، خاران ہے، کھیچ ہے، آپ کا پنجگور ہے، آپ کا آواران ہے، آپ کا کولو ہے، آپ کا ڈیرہ بگٹی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 15 سے 20 سال میں ترقی بالکل رک گئی تھی. جتنے بھی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا وہ تھوڑے سے پرامن علاقوں میں گئے. بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کے اپنی ڈسٹرکٹس کی ڈیولپمنٹ کا جو ڈیٹا اور گراف آپ نکالیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ ود ان بلوچستان there is a massive disparity in terms of human development. انسانی وسائل کے حوالے سے یا انسانی ترقی کے اعتبار سے بہت سے بلوچستان کے جو ڈسٹرکٹ ہے، پرٹیکولرلی 10-15 سال میں جنگ کی وجہ سے، تو ایک جو ہے جو جنگ سے متاثرہ، اس کو ہماری فارمولے میں شامل ہونا چاہیے تھا PSDP کی تقسیم کے وقت. ایک اور سب سے بڑا فیکٹر جو بلوچستان کو پرو گروتھ اور اکانومی کی ڈیولپمنٹ کے لیے لے جا سکتا ہے، وہ ہے آپ کے سرحدات اور آپ کا سمندر. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بارڈر ڈسٹرکٹس اور آپ کے ساحل سمندر سے لگنے والے ڈسٹرکٹ یہ بلوچستان کا مستقبل ہے. آپ 5%، 6%، 10% آپ کم از کم، کیونکہ ان کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس لیے پسماندہ رہے ہیں، اول تو یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے بہت فاصلے پہ ہیں. یہ جو پاور سے جتنا بھی دور ڈسٹرکٹ ہوگا، وہ ڈسٹرکٹ پاک بلوچستان میں اتنا زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس میں آپ جتنے بھی آپ پیرالل دیکھ لیں، حالانکہ کا بچہ کسی گاؤں میں رہتا ہے، اس کے لیے 45 سے 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر سائیکل پہ اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ممکن نہیں. نزدیک کے اسپتال تک کسی موٹر سائیکل میں تیل ڈال کر اپنے مریض کو پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو بلوچستان کے اندر اوورآل ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے، یا اس کا تو اوورآل ڈسکشن ہے، یا اس کا ڈسکورس ہے، اس پہ فوکس ہماری ہونی چاہیے. اگر بلوچستان کو اس بدصورت پسماندگی اور غربت سے نکالنا ہے، we have to come up with ایک کیا کہتے ہیں کمپریہنسو پالیسی، کنسنسس، اتفاق رائے اس پہ.
ہم نے بجٹ اجلاس سے پہلے کہا تھا کہ بجٹ پہ بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. اگر بجٹ پہ بحث و مباحثہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ جب کیونکہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے بھائی ہے، سب ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام، لیکن کیونکہ وہ ساری زندگی ایک ہی رفتار سے جب کام کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں امپرنٹ ہو جاتا ہے. انگریزی میں ایک لفظ ہے کہ وہ ثبت ہو جانا، اردو میں اس کو کہتے ہیں ثبت ہو جانا، کہ وہ ایک پروسیس سے اتنا گزرتے ہیں کہ ان کے دماغ پہ یہ بار بار ثبت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ نئی سوچ، انوینشن، جدت بجٹ میں نہیں ہے. یہ پرانا پی ایس ڈی پی، یہ نیا پی ایس ڈی پی. جب صاحب یاد ہوگا میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ذکر کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جہاں بھی ایلوکیشن ہوئی ہے پیسہ وہ لگے اور کام ہو اس پہ. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ اس مقصد سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اور خدا نخواستہ کام نہ ہو اور گورنمنٹ ناکام ہو اور ہم کل کہیں گے یار اس نے کچھ نہیں کیا. This is our responsibility. کل اجتماعی طور پر لاسٹ ٹائم جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس پی ایس ڈی پی میں تھوڑی سی کم از کم آپ 100% آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس کا ٹیمپلیٹ مین اس کا جو پروفارما ہے، جام صاحب ویل بزداد صاحب بھی آ گئے، نوز اٹ، ظہور صاحب، جو آپ اس کا ٹیمپلیٹ ہے، وی ہیو ٹو کم اپ ود اے مور ماڈرنائز، کیا کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیبل پریکٹیکل ٹیمپلیٹ، جس میں آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو کیے گئے ہیں، اس کے اگینسٹ ٹائم فریم نہیں ہے، اس کے اگینسٹ امپلیمنٹیشن پلان نہیں ہے، اس کے اگینسٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا ایک میکینزم نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ٹرانسپیرنسی کہ تاکہ میرے حلقے کے لوگوں کو پتا چلے یہ کام اتنا ہوا ہے، اتنا ہو رہا ہے، مجھے روز بتانے کی ضرورت نہیں ہو. اور آج کل دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی آگے آ گئی ہے. جب میں افریقہ میں ہم کانسٹیٹیوشن پروسیس کر رہے تھے، $4 ملین کا میں پروجیکٹ ایڈ کر رہا تھا کانسٹیٹیوشن میکنگ کا، اتنی بڑی سی کمپیوٹر پہ، ابھی جس طرح آپ لوگوں نے کورونا کے حوالے سے حکومت نے بنایا ایک اسپیشل سیل بنایا، کیا نام ہے اس کا، اینڈ اس میں آپ نے بڑے بڑے کمپیوٹر لگائے، اس میں آپ کو نے نظر آ رہا تھا ڈیش بورڈ کی طرح، اتنے مریض یہاں سے، اتنے ڈسٹرکٹ سے آئے، ادھر گئے، اتنے فارغ ہو گئے، اتنے زندہ ہیں، اتنے اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ ایگزیکٹلی ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو ڈیش بورڈ یہاں صوبائی اسمبلی میں اس جگہ پر بھی اس کا کنیکٹیویٹی ہو، چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ہو، آپ کے ہر بلاک میں سیکریٹریٹ میں لگا ہو، روزانہ کی بنیاد پر ڈیش بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جو پروجیکٹ اپنے رفتار سے جا رہا ہے ٹائم فریم کے مطابق وہ گرین ہے، ٹینڈر وقت پہ ہوا ہے، اس کی ایلوکیشن وقت پہ ہوئی ہے، اس کا فائل کہاں پہ رک گیا ہے، ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو سی اٹ. ابھی تک بلوچستان اتنا مینول کام کر رہا ہے. 1854 کی دستاویزات انگریز کی اٹھا کے دیکھیں گزیٹیئرز کی، یہ جو ہمارا فائلنگ کا سسٹم ہے مینول، اس نے بلوچستان کو کافی جو ہے تکلیف دہ اور پسماندہ بنا دیا ہے. سو وی ہیو ٹو کم اپ ود اے مور ایڈوانس سسٹم، جس میں ایون اس میں میرے ڈسٹرکٹ کا 1 روپیہ بھی نہ ہو، کسی اور کے ڈسٹرکٹ کے ہیں، ایٹ لیسٹ لگ جانے چاہیے. یہ لگتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں وہ کیسے. جناب والا، ویلکم جمالی صاحب. جناب والا، مثال کے طور پر میں آتا ہوں تعلیم ایجوکیشن کی طرف. ایجوکیشن میں ہمارے تقریباً پچھلی دفعہ اس پی ایس ڈی پی میں بھی کوئی 15 سے 16 ارب روپے کی اسکیمات تھی. اگر آپ کا آپ کا ایک میکینزم ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا. پی ایس ڈی نمبر 1315 چیف منسٹر اسکولز امپروومنٹ آف 100 اسکولز کا ایک پروجیکٹ تھا، 983 ملین کا تھا، 1 ارب روپے تھے اس میں. یہ پی ایس ڈی پی ہے. اس پہ جناب والا اچیومنٹ 0. تو اس پی ایس ڈی پی میں تھا، اس میں بھی آ گیا دوبارہ. اب یہ خامی کہاں پہ ہے؟ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کی خامی ہے. اس میں انسٹیٹیوشنز کی خامی ہے، بیوروکریسی کی خامی ہے، ہمارے اداروں کی خامی ہے، ماڈرنائز نہیں ہے.
इसके अलावा एक और आ जाता है 1316 पीएसडीपी नंबर 200, यही है सीएम स्कूल्स 200 मिडिल स्कूल्स को जो है कि इंप्रूवमेंट थी 1500 मिलियन, 1.5 अरब रुपए। इसके अगेंस्ट अचीवमेंट 0, 2 अरब रुपए समझो इस पीएसडीपी में जो थे उसमें से 1 रुपया नहीं लगा। फिर आते हैं पीएसडीपी नंबर 1497 सीएम प्रोग्राम टॉयलेट वाटर पानी वगैरह के लिए था, इसमें कुछ काम हुआ 50-60% इसमें अचीवमेंट्स हुई, 1 अरब रुपए का था। फिर इसके अलावा अपग्रेडेशन आई टू हायर स्कूल 1000 मिलियन यानी 1 अरब रुपए इस पर पड़े हुए थे, इसमें सिर्फ जनाबे वाला हायर टू हाई एजुकेशन इसमें सिर्फ 19% जो है अचीवमेंट्स हो सकी। तो ये कितने साल तक ये चलेगा 1000 रुपया ऑनगोइंग में? ये कम से कम मुझ जैसे बंदे को, कम से कम जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, मेंबर आपका असेंबली का मेंबर है, बलूचिस्तान की पॉलिसी मेकिंग पे बात करते हैं, बाहर के अच्छी बात, लेकिन जनाबे वाला बलूचिस्तान का गुजारा 5000 मुलाजमतों से नहीं होगा। यह एक रिपोर्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने, पीएनडी बलूचिस्तान ने बनाया है, कोविड-19 बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट। मैं इसको फॉर द सेक ऑफ वो क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म ये नहीं कर रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये डिस्कशन और डायलॉग हुकूमत बलूचिस्तान के साथ, हमारे दोस्तों के साथ हो, और पर्टिकुलरली हमारे ऑफिशियल्स जो बैठे हैं वो देख रहे हो। इसमें जनाबे वाला मैं आपको बताऊंगा कि जो गुर्बत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से क्लियरली इसमें दिया गया है कि जनाबे वाला 2017-2018 में जो पाकिस्तान लेबर सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में उस वक्त बलूचिस्तान में कुछ 26 लाख हमारी जो बेरोजगारी है वो 40 से 30% जनाबे वाला बढ़ेगी कोरोना की वजह से। इस तरह 12 लाख 7 से 12 लाख लोग आने वाले 1.5 साल में बलूचिस्तान में मजीद बेरोजगार होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर्विस सेक्टर ने बहुत बड़ा सफर किया है। बलूचिस्तान की सर्विस सेक्टर है, हमारे पास या तो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारे पास या तो जब्बात थे बेचारे वाले, या हमारे पास जो है दुकानदार थे, या हमारे पास ताजिर थे, या हमारे पास जमींदार हैं जिनकी फसलें खराब हुई टिड्डी दल की वजह से और दूसरी बिजली की न होने की वजह से, फिर ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से। तो 7 से 12 लाख लोग आप 6 से 1 महीने और 1 साल के अंदर आपका जो है वे बेरोजगार होंगे। तो ज़हूर साहब 5000 नौकरियों की बजाय इस पे एक अच्छी सी डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह बलूचिस्तान के लिए कम से कम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कम से कम और नहीं कर सकते 3 से 4 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा किए जाएं। और इसके लिए हमारे पीएसडीपी में जो पैसे पड़े हुए हैं उसको कैसे अदरवाइज मैं सारा आपको बता दूं। अब मैं आ जाता हूं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में हमने एक तजवीज दी थी महकमे को, हमने एक तजवीज दी थी गवर्नमेंट को कि जनाबे वाला बलूचिस्तान का जो पीएसडीपी है इसको अगर सब कुछ जोड़ के रख लें, हो सकता है इसमें हुकूमत की 100% नेक नियति हो, डिपार्टमेंट की भी नेक नियति हो, लेकिन कभी कभी इंसान को चीजें समझ नहीं आती, हमसे गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। इसको जब आप सारा निचोड़ेंगे, हर प्रोजेक्ट को जाके देखेंगे, वो अगर 1000 मिलियन का है, 2000 मिलियन का है, 500 मिलियन का है, 600 मिलियन का है, जब आप प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कुरेद के देखेंगे तो उसमें
80% या 70% उस प्रोजेक्ट का सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी और ठेकेदारी। तो फिर क्या हो जाता है, ये कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक पीएसडीपी बन जाती है। जब कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक पीएसडीपी बन जाती है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं लाती। वो इसलिए कि बलोचिस्तान में आज से 15-20 साल से इमारतें बनी पड़ी हैं। अभी आप यहां से गुजर के जाएं, ज़िया लंगर साहब वालों ने बनाया था, मैं कभी जाता हूं आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ईंट हमारी तरफ देख के हम पे हंस रहे होते हैं, हम उनको देख के उनकी तरफ रो रहे होते हैं। खरान में जाएं, इस तरह बिल्डिंगें पड़ी हैं। बीआरसी खरान में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1000 मिलियन आपने 2 नए बीआरसी बनाने के लिए रख दे। तो भाई पहले जो तामीर मुकम्मल नहीं हुए हैं, 100% फोकस करके उनके लिए आपने खरान बीआरसी के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। यहां पे पंजगूर में बने बीआरसी, चमन में बने बीआरसी, कहीं और बने, मैं इसके हक में हूं,